ہمارا آج کا موضوع ہے جھوٹ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ یعنی ہدایت کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں جھوٹ چھوڑنا ہے اور حق کو ماننا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ صحیح ہے۔ اور پہلی بات جو بولی گئی وہ کیا ہے کہ جو جھوٹا ہے اس کو تو ہدایت ہی نہیں ملے گی۔ تو ہدایت پانے کے لیے جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، ہمیں حق دکھائے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہے اور وہ برائیاں جو اللہ نے منع کی ہیں انہیں خود سے دور کرنا ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ سے جو ڈرنا ہے وہ ہر معاملے میں ڈرنا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے، ہر معاملہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر معاملے میں۔ اور خاص طور پہ پھر کہا گیا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں انہیں کیا کرنا ہے؟ سچوں کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو صدیقین ہیں وہی جنتی لوگ ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں، جو جھوٹ پہ سے بچنے والے ہیں۔ تو اس معاملے کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے معاملات میں کوئی جھوٹ کا پہلو تو نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں ایک صدیق کا لقب بھی تھا، کیونکہ آپ سچ بولتے تھے اور اس کی گواہی آپ کے دشمن بھی دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی کو نیکی کی طرف جو ہے وہ سچ لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بے شک جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ کہیں روزمرہ کے معاملات میں جھوٹ بولنا ہمارا شیوا تو نہیں؟ کہیں ایسا ہوتا ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ کے ہاں جھوٹے لکھ دیے جائیں، پھر سٹیمپ لگ جاتی ہے، پھر انسان کو ہدایت نہیں ملتی، اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ برائی ہے اس کا جائزہ لیں اور اس کو نکالنا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھروں میں رہو اور اپنے گناہوں پر رو۔ یعنی کیا کرنا ہے؟ زبان کو قابو رکھنا ہے، زبان کو بولتے ہوئے دیکھنا ہے، جھوٹ نہ بولے، غلط نہ بولے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہو چکا اور کر چکے تو کیا اپنے گناہوں پر روئیں، یعنی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، جو ہو چکا سو ہو چکا، آگے کی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ استقامت مانگیں کہ وہ آپ کو حق کی استقامت دے، سچ بولنے کی توفیق دے اور جھوٹ سے آپ کو بچائے۔ اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے۔ تو پہلی جو منافق کی صفت ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو جس کے اندر بھی ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی خصوصیت ہوگی تو وہ کیا ہے؟ منافق ہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں، جو کفار سے بھی نیچے کا ہے۔ پھر اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عامر سے روایت ہے کہ میری ماں نے مجھے ایک دن بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، ادھر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا
تم کیا دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ تم نے اسے کیا دیا؟ انہوں نے کہا میں اسے کھجور دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ یعنی بچے کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں، کیونکہ ہم اکثر بچوں کو بہلاتے ہوئے ہم آپ کو یہ لے دیں گے، ہم آپ کو وہاں لے جائیں گے، یہ صرف ان کو وقتی بہلانے کے لیے ایک جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہاں یہ ہماری بات جو ہے وہ جھوٹ ہی لکھی جائے گی۔ لہٰذا مذاق میں بھی اور بہلانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، کیونکہ سنی سنائی بات کی کوئی جس کی آپ کو حقیقت نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو، جھوٹ ہو، اور آپ نے اسے آگے بتا دیا تو آپ کے لیے بھی جھوٹ ہی لکھا جائے گا، اور غلط بات کو آگے بتانا پھر اس کا بھی گناہ ہے۔ لہٰذا یہ بھی جھوٹے کی نشانی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ حمید بن عبد الرحمن نے انہیں خبر دی کہ ان کی یعنی حمید کی والدہ سیدہ ام کلثوم نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی کی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی کوئی اور اچھی بات کہہ دے۔ یعنی کسی کی صلح کروانا نیکی کا کام ہے، اور اس وقت اگر صلح کروانے والا شخص کسی کی کوئی ایسی بات جو کسی کے متعلق اس نے اچھی کی ہو وہ ظاہر کرے، بتا دے، تو یہ اس کا چغلی کھانا نہیں ہے، نہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صلح کرواتے ہوئے آپ کسی کی بات بتا سکتے ہیں جو کہ اس کام کے لیے آسان کرنے میں مددگار ہو۔ پھر اسی طرح سے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یاد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ یاد ہیں، بے شک سچ اطمینان کا باعث ہے اور بے شک جھوٹ شک کا سبب ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو سچا ہوتا ہے وہ حق پہ ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ اس کا تو کوئی ایمان نہیں ہوتا، اور اس کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، شک پر مبنی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا دل بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ تو جو سچا انسان ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ ادا کیے۔ تو مزاح جھوٹ سے جو ہے نا، مزاح جو ہے وہ جھوٹ سے کرنا بھی حرام ہے۔ جیسے لوگ مختلف محفلوں میں ہنسنے ہنسانے کے لیے مختلف خود سے گھڑے ہوئے قصے باتیں جو ہیں وہ مذاق کے طور پہ بتاتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں، یا جیسے آپ بہت سارے اور بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اسٹیج ڈراماز ہیں جو مزاح پہ مبنی ہوتے ہیں، اور ان میں ایک دوسرے سے متعلق جو ہے وہ جھوٹی باتیں بتائی جاتی ہیں، لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، اور ہنسانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو ہم خوش کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے لوگوں کو ہنسانا، خوش کرنا۔ حالانکہ حرام طریقے سے کوئی بھی نیکی کا کام جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہی آپ کریں گے تو پھر کیسے نیکی اور عبادت شمار ہوگا؟ اور جھوٹ تو کسی بھی فارم میں جائز نہیں، جب تو پھر آپ جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو ہنسا کر بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتے۔ تو آج کے موضوع میں ہم نے جانا کہ جھوٹ کسی بھی معاملے میں، مذاق میں، سنجیدگی میں، کسی بھی معاملے میں ہو، جھوٹ جھوٹ ہی ہے،
اور جھوٹ بولنے پہ جھوٹ ہی کا گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچنے کی اور جو ہے وہ سچ بولنے کی توفیق دے، اور جو ہم سے کوتاہیاں کمیاں ہو چکی ان کی ہم اصلاح کریں، اور آئندہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کریں، اور اس منافقت کے اس درجے میں سے ہم باہر نکلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔